اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جس قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا وہ قوم عراق میں رہتی تھی۔ اس قوم کے لوگ اللہ تعالیٰ کو جانتے مانتے تھے اور اس کی عبادت بھی کرتے تھے، مگر شرک میں مبتلا تھے۔ یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جن بتوں کی یہ پوجا کرتے تھے وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اچھے لوگ تھے، خدا کی عبادت کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شیطان نے یہ خیال ڈال دیا کہ ان کی مورتیاں بنا کر کھڑی کر دی جائے تو ان لوگوں کی یاد تازہ رہے گی اور خدا کی بندگی کا خیال بھی آتا رہے گا۔ اسی خیال سے لوگوں نے ان کی مورتیاں بنائے، لیکن بعد کے نسلوں نے انہیں معبود بنا لیا۔ ہر برائی شروع میں اپنی اصلی روپ میں انسانوں کے سامنے نہیں آتی، مگر دھیرے دھیرے انہیں اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس قوم میں کچھ لوگوں کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا جو تمام لوگوں کو اپنے خوابوں میں کر رکھا تھا اور لوگوں کے دینی، سیاسی اور معاشی معاملات میں اپنی بڑائی جتاتا تھا۔ اس طبقہ نے عوام کو اونچ نیچ طبقوں میں بانٹ رکھا تھا۔ انسانوں میں اونچی اور نیچی ذات کی شروعات اسی قوم سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت سے نوازا۔ حضرت نوح علیہ السلام انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہے، انہیں الہی واحد کی بندگی کرنے اور اپنی اطاعت کرنے کی ترغیب دیتے رہے۔ اس قوم کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو سننے کے بجائے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے تھے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں انہیں سنائی نہ دے۔ اپنے چہروں کو کپڑوں سے ڈھانپ لیتے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام انہیں دیکھ نہ پائے۔ وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان حالات کا سامنا کرتے ہوئے ایک لمبی مدت تک انہیں سمجھاتے رہے۔ بہت کم لوگ آپ کی باتوں پر ایمان لے آئے اور اکثر لوگوں نے نافرمانی کی۔ نافرمانی کرنے والوں میں آپ کا ایک بیٹا اور آپ کی بیوی شامل تھی۔ جو لوگ آپ پر ایمان لائے ان میں سے اکثر غریب اور کچھ نوجوان تھے۔ نافرمان لوگ ایمان لائے ہوئے لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ جو لوگ تمہاری باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں وہ لوگ نہ عقل مند ہیں، نہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور نہ دولت مند ہیں، وہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کی بھی قابل نہیں ہیں۔ تم ان لوگوں کو ہٹا دو تو ہم تمہاری بات سنیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو لوگ مجھ پر ایمان لائے ہیں وہ مخلص ہیں، اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں، مگر تمہاری نگاہ میں حقیر ذلیل ہیں، اس لیے کہ وہ تمہاری طرح مال دولت نہیں رکھتے۔ اگر میں ان لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کروں جیسا تم چاہتے ہو تو خدا کے عذاب سے مجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ دولت مندوں، مذہبی پیشواؤں اور سرداروں پر مشتمل یہ طبقہ نہ صرف خود حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمانی کرتا تھا بلکہ اپنی قوم کے لوگوں کو بھی نافرمانی پر اکساتا تھا۔ عوام کی اکثریت بھی اس طبقہ کے فرما بردار اور اطاعت گزار بنی ہوئی تھی۔ نوح تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے، کیسے مان لیا جائے کہ اس پر خدا کی طرف سے وحی آئی ہے؟ خدا کو بھیجنا ہوتا تو کوئی فرشتہ بھیجتا۔ یہ شخص دراصل تم پر اپنی سرداری جمانا چاہتا ہے۔ اگر یہ شخص خدا کا بھیجا ہوا ہوتا تو اس کے پاس خزانے ہوتے، اس کے علم غیب حاصل ہوتے اور یہ فرشتوں کی طرح تمام انسانی حاجات سے بے نیاز ہوتا۔ اس شخص پر کسی جن کا سایہ ہے جس نے اسے دیوانہ بنا دیا ہے۔ نوح کی پیروی تو ہمارے ریزال لوگوں سے بے سوچے سمجھے قبول کر لی ہے۔ اگر اس کی بات میں وزن ہوتا تو قوم کے بڑے بڑے لوگ اس پر ایمان لاتے۔ ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو اور نہ چھوڑو بتوں کو۔ حضرت نوح علیہ السلام
جب اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو اللہ سے عرض کیا، میرے رب، ان لوگوں نے میری بات ٹھکرا دی ہے اور ان دولت مندوں کی پیروی کی جو مال اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ پھر آپ نے اپنے لیے اور اپنے والدین اور سب مومن مرد عورت کے لیے دعا کی۔ جب ان پر عذاب کا وقت قریب آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اب تمہاری قوم میں کوئی ایمان لانے والا نہیں، اب ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی تیار کرو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام دریا سے بہت دور سوکھی زمین پر کشتی بنا رہے تھے تو لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ جب کشتی تیار ہو چکی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جانوروں کے ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اور ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لے آئے تھے سوار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے بارش ہونے لگی، سوکھی زمین دریا میں بدل گئی اور کشتی بہنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ان لوگوں کو لے چل رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو نافرمانوں میں شامل تھا تھوڑی دور کے فاصلے پر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ باپ کی اس پکار پر بیٹے نے جواب دیا کہ میں ابھی ایک پہاڑی پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچا سکتا ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں ایک زوردار موج آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے۔ تو اس بات کو مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً دعا کی، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے زمین سارا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا۔ طوفان ختم ہو گیا اور کشتی جو تھی پہاڑ پر رک گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان پر جو تیرے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اپنے فرما بردار بندوں کو بچا لیا اور نافرمانوں کو مٹا دیا۔ ظالم لوگ نہ صرف طوفان میں ڈوب کر مر گئے بلکہ مرنے کے بعد فوراً ہی ان کی روحوں کو آگ کے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا اور انہیں اللہ کے پکڑ اور عذاب سے کوئی بچانے والا نہ رہا۔ شیطان لوگوں کو زبردستی برائی کی طرف کھینچ کر نہیں لے جاتا بلکہ برائی کو نیک اور اچھے کاموں کی شکل میں پیش کرتا ہے کہ لوگ خود بخود اس میں پھنستے رہے۔ اس چال کے ذریعے اس نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو دھوکہ دیا۔ شیطان نے انہیں پھل زبردستی نہیں کھلایا، صرف اتنا کہا کہ اس پھل کا مزہ چکھ لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ شیطان کی باتوں پر بھروسہ کر کے دونوں نے پھل کھا لیا۔ اسی طرح شیطان نے انہیں اللہ کی نافرمانی پر لگا دیا۔ شیطان یہی چال حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آزمایا۔ اس نے کسی کے بت نہیں بنائے اور نہ لوگوں کو بت پرستی کی دعوت دی۔ ان کے دلوں میں یہ خیال ڈال دیا کہ نیک لوگوں کے بت بنانے سے ان کی یاد تازہ رہے گی اور خدا کی بندگی کا خیال بھی آتا رہے گا،
جن لوگوں نے شیطان کی باتوں پر عمل کیا وہ سب کے سب تباہ ہو گئے۔ کسی خیال پر عمل کرنے سے پہلے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ ہے یا نہیں۔ اس کام کے انجام پر بھی غور کرنا چاہیے۔ مذہب اور سیاست کے ناموں پر لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کرنے اور اس پر سکہ جمانے کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا، مگر آج مذہب اور سیاست کے علاوہ زبان اور زمین کے ناموں پر بھی لوگوں کی جماعتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جوشیلے نعروں اور میٹھے بولوں کو سن کر اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، ان کی باتوں پر غور کرنا چاہیے اور اچھائیوں کو پھیلانے اور برائیوں کو مٹانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے وہ گمراہ اور مفاد پرست لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں اور ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کم عقل لوگوں نے بھی یہی کیا اور سیدھی راستے سے دور بھاگنے لگے، جس کے نتیجے میں اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ مال دولت کے ذریعے کوئی شخص اللہ کا پسندیدہ بن جا سکتا ہے اور نہ اس کے عذاب سے بچ سکتا ہے، اور نہ مال اولاد ہمیشہ رہنے والا ہے۔ انسان دنیا میں خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ واپس جاتا ہے۔ دل کو مال اولاد کی محبت سے بچائے، اللہ اور رسول کی محبت سے بھرپور رکھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بے انتہا مہربان ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اور بڑی بڑی غلطیوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، مگر بار بار سمجھانے کے باوجود، سنبھلنے کا موقع عطا کرنے کے باوجود جو شخص یا جماعت اپنی حالات بدلنا نہیں چاہتی، اللہ تعالیٰ انہیں سختی سے پکڑ لیتا ہے، جس طرح اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پکڑا۔ مشرکوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بت چھوٹے خدا ہیں، ان خداؤں کو خوش کرنے سے بڑے خدا یعنی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اگر بتوں کی پوجا سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا تو قوم نوح پر اپنا عذاب نازل نہ کرتا اور نہ ان کے چھوٹے خداؤں کو لاپتہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں دخل دینے یا بنا اجازت سفارش کرنے کا اختیار تو اور نیک لوگوں کو تو دور کی بات پیغمبروں کو بھی نہیں ہے۔ اگر اختیار ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا لیتے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارے۔